الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالعہ سیرت بصورت سوال کے عنوان سے آج کا سوال یہ کہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے تصنیف نشر الطیف فی ذکر الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی فصل نمبر 24 میں ان امور کے تذکرہ میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، اس میں اجماع امت کا حجت ہونا اور اس میں ضلالت کا احتمال نہ ہونا اور فروعی اختلافات کا رحمت ہونا فرمایا ہے۔ یہی دونوں امور آج کل کچھ نافہم لوگ امت میں انتشار پیدا کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ ایسے حالات میں ان امور کو کیسے رحمت کے طور پر سامنے لایا جا سکتا ہے اور یہ ذمہ داری امت کے کس طبقے پر آتی ہے؟ سب سے پہلے یہ بات ہے کہ اختلاف ایک جیسا نہیں ہوتا۔ دیکھو، ڈاکٹروں کا بھی آپس میں اختلاف ہوتا ہے کسی پیشنٹ کے بارے میں، انجینئرز کا بھی اختلاف ہوتا ہے کسی پروجیکٹ کے بارے میں، ججز کا بھی اختلاف ہوتا ہے کسی کیس کے بارے میں، اور اس طریقے سے یعنی جو بھی معاشرتی کام ہے ان میں بھی اچھے لوگوں کے درمیان اختلاف ہو سکتا ہے۔ اب وہ اختلاف جو ہے نا، مطلب یہ ہے کہ کس طرح ہے۔ مثال کے طور پر وہ اختلاف اگر ججز میں ہے کہ ایک نے رشوت لی ایک نے نہیں لیے تو کیا جائز ہوگا؟ وہ ناجائز ہوگا، بنیاد غلط ہے۔ سمجھ میں آ گئی نا بات؟ ایک صحیح چیز تک پہنچنے کے لیے اگر اختلاف ہو جائے تو رحمت ہوگا، کیونکہ اس سے چیزیں کھلیں گی۔ یہ انٹینشن، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ کچی چیز تک پہنچنے کے لیے اگر مطلب یہ ہے کہ کوئی مطلب جو ہے نا وہ اختلاف درمیان میں ہو تو یہ آپس میں رحمت ہے، کیونکہ وجہ کیا ہے کہ اس سے چیزیں کھلیں گی۔ اب دیکھیں، وکیل کی ضرورت کیا ہے کورٹ میں؟ دو قسم کے وکیل ہوتے ہیں، ایک وکیل ایک سائڈ کا ہے، دوسرا وکیل دو سائڈ کا ہے۔ وہ جج کے سامنے دونوں قسم کی باتیں لاتے ہیں، پھر جج کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب اگر جج مخلص ہے تو ان کی باتوں سے اندازہ لگا لے گا کہ کون حق پر ہے، اس کے حساب سے مطلب فیصلہ کر لے گا۔ مخلص نہیں ہے تو اس کے بارے میں ڈسکس ہی نہیں کرنا، آؤٹ آف کورس اس مسئلے میں۔ تو اب یہ مطلب میرے اسی طریقے سے یہ جو دین کے اندر اختلاف ہے تو اس میں دو قسم کے، ایک وہی بات ہے کہ دین جو لایا ہے بنیادی، مثلاً بنیادی باتیں ہیں، توحید ہے، رسالت ہے اور آخرت ہے، مطلب اصولی چیزوں میں اگر کسی نے اختلاف کر لیا وہ نہیں مانا جائے گا، وہ رحمت نہیں، وہ زحمت ہے۔ اس پر میں آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں، لطیفہ ہے، علمی لطیفہ ہے۔ ایک صاحب تھے، وہ کسی بڑے عالم کے بیٹے تھے لیکن علم اس نے حاصل نہیں کیا تھا، تو پوزیشن اس کی بن گئی، تو بڑے پریشان تھے کہ میں کیا کروں گا، کیونکہ میرے پاس علم نہیں ہے۔ تو کس سے مشورہ کیا تو اس نے کہا کہ جب کبھی تم سے کوئی پوچھو تو اس میں کہو کہ اس میں اختلاف ہے، اور اختلاف تقریباً ہر چیز میں ہے، لہٰذا آپ درمیان میں بچ جائیں گے۔ تو اس نے اسی کا تو جب بھی مطلب کوئی آتا تو کہتے بھائی اس میں تو اختلاف، تو لوگ سمجھے بھائی بہت بڑا گہرا عالم ہے، ہر چیز کے اختلاف کو جانتے۔ تو ایک صاحب تاڑ گئے کہ اس کو کچھ آتا نہیں، صرف اس سے پروٹیکشن لے رہا ہے۔ تو آئے، انہوں نے کہا جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بارے میں بتائیں۔ اس نے کہا اس میں اختلاف ہے، سب لوگوں نے اس کو مارنا شروع کر لیا۔ اس میں کہاں سے اختلاف ہے؟ ہاں جی، مقصد میرا یہ ہے کہ یہ جو چیز ہے مطلب اختلاف، یہ لمیٹڈ ہے، یہ نہیں کہ مطلب ہر چیز کے اختلاف، مطلب ہر ایک اختلاف جو ہے نا وہ ہے رحمت نہیں، اصول کے اندر اگر ہے تو ٹھیک نہیں ہے۔ اب قادیانی کہتے ہیں کہ غلام احمد قادیانی جو ہے نا یہ بھی نبی ہے، اور ہم کہتے ہیں نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ اختلاف تو ہے، تو کیا اختلاف جائز ہے؟ اختلاف جائز نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اصول میں اختلاف ہے۔ رسالت سمجھ میں آ گئی نا، رسالت میں اختلاف، تو اس وجہ سے ظاہر مطلب ہے کہ اس کو نہیں مانا جائے گا۔ تو اس طرح اور بھی اس قسم کے ہیں جو اصولی ہیں، جو گمراہ فرقے ہیں، جن کے بارے میں فرماتے ہیں کہ
یہود میں 71 فرقے ہو گئے تھے، نصارہ میں 72 ہو گئے تھے، اور میری امت میں قریب 73 ہو جائیں گے، لیکن ایک نجات پائے گا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا وہ کون نجات پائے گا؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں، جس پر میرے صحابہ چلے۔ تو اب دیکھ لیں، 72 معمولی نہیں، 72 یہ گمراہ فرقے ہیں، اور اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے۔ تو ان کے بارے میں فرما دیا۔ اب اس سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ ما انا علیہ و اصحابی، بھائی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں اسی پہ آؤ، تب بچو گے۔ ہاں جی، تو یہ ایک کوشچن ہے کہ یہ فرقے ایگزسٹ کیسے کرتے ہیں؟ پھر یہ فرقے ایگزسٹ کیسے کرتے ہیں؟ یہ فرقے ایگزسٹ اس طرح کرتے ہیں کہ ان نے ہر ایک نے کوئی ایک پوائنٹ ایسا لیا ہوتا ہے جو بالکل صحیح ہوتا ہے، اس کے بنیاد پر وہ ایگزسٹ کرتا ہے۔ کہتے ہیں سب سے خطرناک جھوٹ وہ ہے جس میں کچھ سچ بھی شامل ہو۔ ہاں جی، وہ جو ہے نا وہ اس کی بنیاد پہ، جیسے کہتے ہیں اپنے آپ کو جو اہل قرآن کہتے ہیں اور حدیث کا من کریں، تو کیا قرآن حق نہیں ہے؟ قرآن تو حق ہے نا۔ تو اب اس کو جو ہے نا مطلب ہم کہہ دیں کہ بھئی یہ چون قرآن حق ہے لہٰذا یہ بھی حق، نہیں بھائی، ان نے غلط انٹرپریٹیشن کی ہے۔ قرآن بمقابلہ حدیث لائے کہ حدیث ٹھیک نہیں ہے، گمراہ ہو۔ ٹھیک ہے نا، سمجھ میں آئے؟ میں ذرا ویسے دور دور سے باتیں ٹچ کر رہا ہوں، کیوں قریب آؤں گا تو ایک جدال بن جائے گا مطلب ظاہر کو خامخواہ وہ اچھی چیز بھی رہ جائے گی، تو میں دور دور سے ٹچ کر رہا ہوں، درمیان میں بہت کچھ ہے۔ اچھا، اب یہ جو ہے نا، یہ والی بات جب سمجھ میں آ گئی کہ ہر اختلاف صحیح نہیں ہے، ہمیں دیکھنا پڑے گا اسی مان علیہ و اصحابی کے ذریعے سے کہ کون سا اختلاف صحیح ہے اور کون سا صحیح نہیں۔ تو صحابہ کے کرام کے درمیان میں بھی اختلاف ہوا تھا، تو جس طرح ان کے درمیان ہوا تھا اس طرح اسی طرح ہمارے درمیان بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ تو ان کے یہاں اصول پہ اختلاف نہیں ہوا تھا، فروع پہ اختلاف ہوا تھا۔ فروع پہ اختلاف کس طرح ہوا تھا کہ دیکھیں، بہت آسان سی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو قریظہ جا کر ہی عصر کی نماز پڑھنی ہے، تو چل پڑے صحابہ کرام، رستے میں عصر کے وقت نکلنے لگا، تو کچھ صحابہ کرام نے فرمایا ہم تو عصر کی نماز پڑھیں گے کیونکہ قرآن کا حکم ہے کہ جو ہے نا الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، تو ہم تو پڑھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا کہ جلدی پہنچے، جلدی نہیں پہنچ سکے تو یہ تو نہیں رہنی چاہیے، ایک تو رہے گی نا، تو دوسرا تو نہیں رہنا چاہیے۔ دوسرے حضرات نے کہا ہمیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی ذریعے سے دن پہنچا ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا تو بس اس کے بعد بات ختم ہو گئی، لہٰذا ہم تو نہیں پڑھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہم ادھر پڑھیں گے۔ کیوں بھائی؟ اس وقت ہم جب عرفات سے آتے ہیں تو راستے میں ہم مغرب کی نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے، حکم ہے بس۔ باقی سب لوگ پڑھتے ہیں لیکن حاجی نہیں پڑھتا، حاجی مزدلفہ میں جا کے پڑھے گا اور عشاء کے بعد پڑھے گا، عشاء کا وقت داخل ہونے کے بعد پڑھے گا، حکم ہے۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ انہوں نے فرمایا کہ یہ حکم ہے۔ اس پر جو ہے نا وہ یہ ہے کہ مختلف ہو گیا، یہ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسئلہ پیش ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی وہ نہیں کیا، غلط نہیں کہا، تو یہ ایک اختلاف مطلب سامنے آ گیا کہ دیکھو صحابہ کرام میں بھی اس قسم کے اختلاف ہوا کرتے تھے، بہت سارے اختلافات ہیں، میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں۔ اب جن جن مسائل میں صحابہ میں اختلاف تھا، چونکہ صحابہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ سارے مطلب وہ ہیں، یعنی صحیح میرے ساتھ ہے اس مسئلے میں، مانا علیہ و صحابی، اس وجہ سے جس بات پر بھی کسی صحابی نے کہا ہے کہ ایسا ہے تو ہم اس کو غلط نہیں کہہ سکتے، لیکن اب جب ہم تک بات پہنچی ہے، جو ہم تک بات پہنچی، تو اب ہم کس کی بات پر عمل کر لیں؟ ہمارے لیے تو سارے صحابہ ہیں،
تو ان میں سے کسی ایک بات پر عمل کیا جا سکتا ہے، تو اس کے لیے ہم دلائل اور تمام چیزیں انالیسس کر سکتے ہیں کہ اچھا کون سا کس لیول کا صحابی ہے، ہر وقت قادر باش ہے یا کبھی کبھی آتا ہے، یا مطلب یہ ہے کہ وہ چھوٹے عمر کا ہے، بڑے عمر کا ہے، زیادہ فقیہ ہے، کم فقیہ، مطلب سارا باتیں انالیسس کر کے ہم پھر کیا ہوتا ہے، اور یہ واقعہ کیسے ہوا ہے، اس سے کیا غلط فہمی ہو سکتی ہے، یہ سب باتیں انالیسس کر کے، یہ فقہا کا کام ہے۔ وہ اس میں جس بات کو لے لیں تو ظاہر ہے وہ ٹھیک ہے۔ تو اب ظاہر ہے جس کا لے لیا وہ بھی صحابی ہے، جس کا نہیں لیا وہ بھی صحابی ہے، تو ہے تو دونوں ٹھیک۔ تو اگر ایک امام نے ایک لے لے، دوسرے امام نے دوسرے لے، تو دونوں غلط نہیں ہیں۔ یہ رحمت ہے۔ سمجھ میں آگئی نا بات؟ کیوں؟ اس سے مسائل کھلتے ہیں۔ میرے خیال میں فی الحال اتنا کافی ہے، باقی اس میں ڈیٹیل بہت ہے، لیکن اتنی بات کافی ہے کہ ہمیں بات پتہ چل گیا کہ کون سے اختلاف صحیح ہے، کون سے اختلاف غلط ہے۔